بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا جیلوی میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ تاریخ اسلام میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آغاز تو اس نے اولیاء سے کیا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو پوری دنیا اللہ کا ولی مانتی ہے، تاکہ انگریز نے بھی اپنے دور حکومت میں اس درگاہ کا احترام کیا۔ سکھوں نے بھی، تمام فرقے احترام کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ فیض بہت عام ہے، گنج بخش فیض عالم۔ آپ کو یہ جھوٹا کہتا ہے، کشف المحجوب کی کوئی بات بیان کر کے کہتا ہے جی انہوں نے جھوٹ بولا، حالانکہ جھوٹ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کو جھوٹا کہتا ہے، کرامات کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے جی یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ اگر یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نفی ہے، خلاف عادت واقعات کوئی نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ اونٹنی کیسے پیدا ہوئی پتھر سے؟ اسی طرح آتش نمرودی کیسے ٹھنڈی ہو گئی اگر یہ عالم اسباب میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ اللہ کی قدرتیں جو ہیں ان کی نفی کی جائے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا بھی، اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک ساتھی اقصی یمن میں ہے، صنعاء یمن، درمیان میں عرب شریف ہے۔ شام میں جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے اس کا تخت لائے گا، سورہ نمل دیکھیے آپ، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ تو پہلے تو ایک جن بولا، جن جو ہے نا وہ شیطان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شیطان بھی ان کے قبضے میں تھے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ وشیاطین، شیطانوں کو بھی ہم نے ان کے مسخر کر دیا تھا، ہوا کو بھی مسخر کیا تھا، شیطان تھا یہ بھی۔ پھر اس پر حضرت تعالیٰ حضرت پر اعتراض کرتا ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ خبیث جن کیا، باقی وہ خبیث تھا، عفریت۔ حضور نبی کریم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا شیطان کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3423 ہے، صحیح بخاری کی، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک عفریت جو ہے مجھ پر حملہ آور ہوا کود کر، اور اس لیے حملہ آور ہوا کہ میری نماز توڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ تو کہتے ہیں وہ سیابی تھا جن، سیابی ہونا بھی ثابت نہیں، اس کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں، اس کا شیطان ہونا ثابت ہے صحیح بخاری سے۔ عفریت شیطان کو کہتے ہیں، حضور نے خود شیطان کے لیے استعمال کیا۔ امام بخاری نے اس کا معنی متمرد کیا، متمرد شیطان عفریت کا۔ تو ہر طرح کی یہ گمراہی پھیلا رہا ہے، کوئی بزرگ نہیں جس کو اس نے چھوڑا ہو۔ 4 سلسلے ہیں، پوری امت ان سے فیض یافتہ ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلی، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگان خواجہ بہاء الدین نقشبندی، اور خواجہ خواجگان خواجہ شہاب الدین سہروردی۔ ان سے پہلے داتا گنج بخش علی اجمیری پہلے ہوئے ہیں، غوث پاک سے بھی۔ پورے بر صغیر کے یہ مسلمہ پیر ہیں، مرشد ہیں، قبر کے اندر بھی فیض رسانی کرتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، یہ خواجہ اجمیر نے کہا، لکھا ہوا ہے اوپر۔ سب کو یہ گالیاں دیتا ہے، مشرک کہتا ہے، کہتے ہیں یہ بابے سارے مشرک ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جو بابے ہیں نا، انہوں نے اپنی طرف سے دین گڑھا ہے۔ یہ جو اسی سیشن میں اس نے تقریر کی ہے پچھلے ہفتے میں، کہتا ہے کہ بابو نے دین اپنی طرف سے گڑھ دیا ہے۔ ان سب کو بابے کہتا ہے، مشائخ اعظام کو۔ اور 4 فقہی امام جن کو پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد حنبل، امام شافعی، ان کی تقلید کو بھی یہ شرک کہتا ہے، یعنی مقلدین سارے مشرک ہیں۔ جتنے اولیاء ہوئے ہیں سب مقلد ہوئے ہیں، سب مشرک ہیں۔ یہ سارے محدثین بھی مقلد ہوئے ہیں، امام بخاری سمیت، مسلم سمیت۔ کہتا ہے ان کی تقلید کرنا بھی شرک ہے۔ تو یہ ان سب کو بابے قرار دیتا ہے، بابے قرار دے کے پھر کہتا ہے جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، بابوں کا خدا ہی کوئی اور ہے، مشرک ہیں۔ اب اس نے ایک نیا سلوگن بنایا ہے،
قرآن کا نبی اور بابوں کا نبی اور. اب یہ نیا سلوگن ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ جس شخص کو نبی کہتا ہے نا، بابوں کا کوئی اور نبی ہے. یعنی بابے سارے ہی ختم نبوت کے منکر ہیں اور ان کا کوئی اور نبی ہے، یا اپنے آپ کو خود نبی سمجھتے تھے. الیاذ باللہ تعالیٰ. پھر کرامتوں کا استہزاء کرتا ہے. غوث پاک نے بیڑا تالا تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. عالم اسباب کے تحت تو جو ڈوب جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ سورہ بقرہ میں وہ گائے والا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ قتل ہو گیا ہے بندہ، آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اس کا چمڑا اس پر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا بندہ. وہ خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. تو قرآن کریم میں خرق عادت کے جو چیزیں موجود ہیں، جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، ولی کے ہاتھ پر تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں بھی خرق عادت کا ذکر موجود ہے. کئی واقعات ہیں ایسے. حضور نبی کریم کے ہاتھ پر بھی خرق عادت ہوا. پھر یہ ان پڑھ لوگ ہیں یا پھر دہریہ ٹائپ ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کی غلط تعبیل کرتا ہے، غلط تشریح کرتا ہے. مثلا یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. تو الا ما شاء اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. پھر مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے جی جب وہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو کسی کے لیے کس طرح مالک ہو سکتے ہیں نفع نقصان. آگے الا ما شاء اللہ نہیں پڑھتا، مگر جب اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی مشیت ہو تو پھر میں مالک ہوں. اللہ کی مشیت کے بغیر میں مالک نہیں ہوں. یہی عقیدہ ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. جتنے بھی ملائکہ، انبیاء، اولیاء کے پاس، بلکہ مسلمانوں اور کافروں کے پاس اختیارات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاور سے ہیں. وہ الا ماشاء اللہ ثابت ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم نے تو انگلوں سے پانی سے کے چشمے بھی جاری کیے. آپ نے تو درختوں کو بھی اپنی بارگاہ میں بلایا. درختوں پر بھی آپ کی حکمرانی چلتی تھی. درخت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جانوروں کو حضور نے سمجھایا. ایک جانور پاگل ہو گیا تھا، اونٹ انصار کا، تو حضور نبی کریم نے اس کو سمجھایا، ٹھیک ہو گیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا حکم تو جانور بھی مانتے تھے، اور حضور نبی کریم کا حکم پتھر بھی مانتے تھے، درخت بھی حضور کا حکم مانتے تھے، اور پانی بھی حضور کی انگلیوں سے بہنے لگتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، ان سے قطع نظر وہ حضور کی توہین کرتا ہے کہ آپ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں. ہم تو مالک ہیں. قرآن کریم میں یہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کریم آپ فرما دو، کہہ دو، اللہم اے اللہ، مالک الملک، ملک کے بادشاہ، ملک کے مالک، بادشاہی کے مالک، تو تل ملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے. بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہی عطا بھی کرتا ہے. جی اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے بادشاہی عطا کرے. نمرود کو بھی اللہ نے بادشاہی عطا کی پوری دنیا کی، کافر تھا. سلیمان علیہ السلام مسلمان تھے، نبی تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی. تو کہتا ہے جی کہ جب حضور کو کوئی کچھ نہیں دیا تو کسی اور کو کیا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے. غلط تعبیلات کرتا ہے.